بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطانی دھوکے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم کے ایک حصے کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں ہر طبقے کو لگنے والے دھوکے بیان کیے گئے ہیں، جس میں غیر مسلم، مسلم، صوفی، عالم، ہر طبقے پر بحث کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہر کوئی دھوکے میں ہے، سوائے اس کے جسے اللہ اپنی پناہ میں محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے فضل سے اپنی عافیت کی چادر میں لپیٹ کر اپنی پناہ کی گود میں چھپائے رکھے، آمین۔ اسی طرح کے کئی دھوکے ہیں جو ہم نے بھی کھائے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ دل میں آیا کہ ان دھوکوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کو نفع پہنچے اور ہم اس کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ آج کی اس گفتگو میں جس دھوکے پر گفتگو کرنی ہے، جو عام طور پر نیک عمل کرنے والوں کو اور خاص طور پر سالکین کو لگتا ہے، اور وہ اس دھوکے میں گرفتار ہو کر آگے کی منزلیں طے کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سلوک کی ترقی گویا رک سی جاتی ہے۔ وہ دھوکہ ہے اہتمام۔ جی ہاں، نیک اعمال کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، ذکر کا اہتمام۔ ایسے کئی نیک اعمال ہیں جنہیں سالک پابندی سے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں اور یہی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لاکھوں میں بڑی مشکل سے چند افراد ایسے ملیں گے جو اہتمام میں معمولات کے شہسوار ہوں، پھر ان میں سے بھی چند ہی ایسے ملیں گے جنہیں استقامت کے ساتھ اہتمام پر دوام حاصل ہو۔ اس لیے ہماری اس بات کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ اہتمام عمل کوئی معمولی سی بات ہے۔ آج کے اس دور فتن میں اگر یہی کمال حاصل ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مضمون کا مقصد اہتمام عمل اور اس پر دوام کو حرف آخر سمجھنے والے دوستوں کو اس دھوکے سے آگاہ کرنا ہے کہ ابھی منزلیں بہت ہیں، لمبا سفر ہے باقی، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اپنے سفر کو جاری رکھیں اور اہتمام عمل کو عمل کی ابتدا سمجھیں، نہ کہ منتہا۔ اہتمام عمل کے ساتھ استحضار عمل۔ جی ہاں، ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ بھلے عمل مختصر سے ہوں، لیکن ہر بار استحضار کے ساتھ ہوں۔ کسی بھی نیک عمل کا استحضار کے ساتھ کرنا، یہ اس عمل کو کئی درجات آگے پہنچا دیتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر، بلکہ سب سے بڑھ کر، جو سالک کا اصل مقصود ہے، ہر عمل میں اپنے محبوب کو سامنے پاتا ہے۔ اہتمام عمل سالک کی ابتدا ہے اور استحضار عمل سالک کی معراج۔ استحضار اور اہتمام میں کیا فرق ہے؟ ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ صرف اہتمام عمل کا دھوکہ کس طرح خالق سے دور کر کے عمل کو ہی مقصود بنا دیتا ہے، جو کہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، جبکہ اہتمام عمل کے ساتھ استحضار عمل ہر لمحہ اپنے محبوب کے سامنے لا کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک عام سی مثال لیتے ہیں جس کا اہتمام اکثر دیندار طبقے میں عام ہے۔ سیدھے پیر سے گھر میں داخل ہونا۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ سنت ہے، اور آپ پابندی سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ کی یہ پابندی اہتمام کہلائے گی، لیکن صرف اہتمام کرنے سے ہمارا اس سنت پر کیا گیا عمل ایک عادت بن کر رہ جاتا ہے، اور بس۔
یعنی ہمارے تصور سے یہ بات ہی غائب ہو جاتی ہے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، لیکن مجال ہے کہ کبھی غلطی سے بھی الٹے پیر سے ہم گھر میں داخل ہو جائیں۔ اسے کہتے ہیں اہتمام۔ اب آئیے استحضار کی طرف پڑھتے ہیں۔ گھر میں دایاں پاؤں داخل کیا اور فوراً یہ خیال آیا کہ سبحان اللہ، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھر میں داخل ہوتے تھے۔ بس اسی لمحے آپ کا محبوب آپ کی نگاہوں میں اتر آئے گا، آپ کے پورے وجود کو ایک ایسی نعمت سے مالا مال کر دے گا جس کو لفظوں میں قید کرنا ممکن نہیں۔ اب اسی طرح ہر عمل کے بارے میں سوچتے جائیں، استحضار کرتے جائیں، اور پھر دیکھیں دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے اہتمام کے ساتھ کئی دفعہ گھر میں داخل ہوتے وقت دروازے پر دستک دی ہوگی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بیگم کو سلام بھی کیا ہوگا۔ آپ کے اس اہتمام نے اس سنت کو عادت کی طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ آج ایک دفعہ اس سنت پر استحضار کے ساتھ عمل کر کے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دستک دیتے تھے، یوں مسکرا کر سلام کرتے تھے۔ دل کی کیفیت نہ بدل جائے تو کہنا۔ سوچئے جب یہ اہتمام استحضار کے ساتھ ہر عمل میں شامل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہتمام عمل کے ساتھ ساتھ استحضار عمل بھی عطا فرمائے، کہ عمل کا مقصود ہر وقت اللہ کی یاد ہے۔ اس مضمون کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔